راشد صاحب ہیں جی اسلام آباد سے، لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ سنایا کہ کوئی جج اپنی بیوی اور بچوں کے اکاؤنٹس اور جائیداد کا جواب دہ نہیں، جس پہ فروغ نسیم نے ججز سے سیاستدانوں کے حوالے سے سوال کیا کہ اگر جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کا ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ہوگا؟ اس سوال میں وزن تو بہت ہے. آپ کا کیا تبصرہ؟ یار میں نے کیا تبصرہ کرنا، ارے بتیرے تبصرے، میں نے تبصرے کر کے کیا کرنا ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے عالی شان ترین لوگ جواب دیتے، عدالتوں کو تو دور کی بات ہے، عوام کو وہ 1000 بار سنایا جا چکا، آپ بچپن سے سنتے آتے ہیں. کوئی حضرت عمر بن خطاب جیسا جید عالی شان حکمران ہے، کیسا حکمران؟ بوں کے ہجوم میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے تیرا کرتا کیسے بن گیا بھائی؟ بیت المال سے جو کپڑا ملے ہیں وہ تیرے قد کاٹ کے آدمی کے پورا اس کے حصے میں آ نہیں سکتا. کوئی برا نہیں بنایا، بیٹے کو کہا جواب دو، اس نے کہا میں نے اپنے حصے کا دے دیا تھا چچا جان. کہانی ختم ہو جاتی ہے. میں اس کی تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے تھم رول کہ جواب دہی اور احتساب وہ تو ہوگا، ورنہ پھر وقت احتساب کرے گا. ایسے معاشرے، یہ تہذیبوں کے عروج و زوال پہ کتابیں ہیں بھری پڑی ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں پہ لاتعداد تہذیبیں ہی غائب ہو گئیں. اور ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور ظلم کیا ہے؟ کہ میرا احتساب ہو، آپ کا نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے. میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں، نون لیگ کے سینیٹر ہیں، کیپٹن خالد شاہین بٹ. نون لیگ کے کیا کہہ رہا ہوں، سینیٹر. بڑی کمٹمنٹ ہے ان کی یہ شریف فیملی کے ساتھ، پرانے ان کے تعلقات، اور وہ برس ہا برس ہے. وہ امریکہ میں ہیں، ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ ڈاکٹرز ہیں، وہ وہاں ہیں. انہوں نے مجھے، اب وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، انہوں نے مجھے ایک واقعہ ایک یہودی کے ساتھ اپنا سنایا، میں دنگ رہ گیا. سو شرمائے یہود نہیں، قطن نہیں. اب میرا مسئلہ ہے، میں نے اس ملک کے ایک انتہائی عام آدمی سے کہا، میں نے کہا آپ کیا مستقبل دیکھتے ہو؟ اس کو تھوڑا انہوں نے روزی پکچر قسم کی پینٹ کرنی کوئی. میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھائیں، کسی بھی ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، 2 ستون، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. دونوں بے ایمان ہیں. میں شاید اس ملک کا واحد کالم نگار ہوں، 30 سال پلس ہو گئے. مجھے یہ ماتم کرتے ہوئے، تم اپنے بچوں کو خالص دودھ بھی نہیں دے سکتے. یہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا اور اتنے بے غیرت ہیں کہ کیمیکلز کا دودھ. میں سوچتا ہوں کہ جو بچے یہ دودھ پی کے، وہ تو نہیں مہنگا دودھ یا خالص دودھ افورڈ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو یا آپ اپنا جانور رکھیں یا پریما یا ایک آدھ اور کو برانڈ ہے، اینڈ دے آر ویری ایکسپینسو. تو جو بچے یہ دودھ پی کے کیمیکلز والا جوان ہوں گے، کل جب ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی اولادیں کیسی ہوں گی؟ لیکن یہ بے رحم ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے. جہاں بیسن خالص نہ ملے، جہاں کسی بھی مرچ خالص نہ ملے، خدا کی پناہ ایسی مجھے چند روز پہلے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ جو کمپیوٹرائزڈ آیا ہے آپ کے پٹواری کی فرد ورد نہیں، رشوت کا ریٹ بڑھ گیا ہے. چونکہ پٹواری علیحدہ لیتا ہے، کمپیوٹر والا علیحدہ لیتا ہے. کیوں؟ وہ کمپیوٹر بھی تو چلاتا تو بندہ ہی ہے نا. کہیں آپ کے نام میں کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کر دے گا، کہیں ذات آگے پیچھے کر دے گا، ریٹ بڑھ گئے ہیں. اب یہ دیکھو، میں قائم خان صاحب،
ہمارا ایج گروپ ایک جیسا ہی ہے. تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, مجھے کوئی پرسنلی تو ہوتے ہیں نا ملک نام کوئی میدانوں کا, پہاڑوں کا, صحراؤں کا, جنگلوں کا, دریاؤں کا, سمندروں کا تو نہیں ہوتا نا. بیسیکلی تو انسان ہوتے ہیں, ورنہ کئی ویران خطے پڑے ہیں قرۂ ارض پہ. وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں عوام ہوتے ہیں, اشرافیہ ہوتی ہے اور ہر جگہ ہوتی. وہ یہاں تو دونوں کے درمیان مقابلہ خباثت کا, بے شرمی کا, بے حیائی کا, ڈھٹائی کا. ایک بازار میں نکل جاؤ آپ, ایک ہی جنس کی قیمتیں مختلف ہوں گی. کسی بازار میں نکل جاؤ آپ, جو باٹ نہیں جس کو پتہ نہیں کیا جس سے تولتے ہیں, اوزان, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹیمپرڈ ہے. تو جن لوگوں نے کمپیوٹرائز نظام, یہ جو بندوبست ابھی اراضی وغیرہ کا, جنہوں نے اس میں وہ جو صحیح کہتے تھے ہمارے بزرگ کہ 4 ٹانگوں والے کی نگرانی رکھوالی ہو سکتی ہے, 2 ٹانگوں والے کی نہیں. اچھا, اب اس کا کیا نتیجہ ہے؟ مکمل تباہی, نمبر 1. نمبر 2 مکمل تباہی. نمبر 3 مکمل تباہی. جو بیسیکلی ہوتے دیکھ رہا ہوں میں, اندھوں کو ذرا دیر بعد دکھائی دے گی, مجھے یہ کئی سال سے نظر آ رہی ہے. مسلسل انحطاط, اور اتنا بھیانک انحطاط کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. وکلاء نے اپنے ججز کے ساتھ بدتمیزیاں شروع کی. اب ریسنٹلی سیشن کورٹ میں سائلین یا کلائنٹ جو بھی کہہ لو, انہوں نے ایک وکیل کا دفتر ہی اجاڑ کے رکھ دیا. مار کٹائی, مار پھاڑ. کہاں جا رہا ہے؟ بلکہ کہاں جا چکا ہے. کوئی چیز خالص نہیں ملتی. بے شرمی, بے حیائی. اسکینڈینیویا سے بھیک میں ملی ہوئی ایمبولینسز, ایک بڑے سندھ کے اہم آدمی نے ان کو ننگا کر کے ان ایمبولینسز کو سارا سامان, اے سی شیسی سب کچھ بیچ دیا. اس کے اندر مشینیں لگی ہوئی تھیں, چونکہ ان کی یہ اسکینڈینیوین جو ایمبولینسز ہوتی ہیں میں نے دیکھی, وہ چلتے پھرتے ہاسپٹل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس نے ویگنوں کے طور پہ چلا دی. یہ بے غیرتی, بے حیائی کا عالم ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا اکلوتا صوبہ پورٹ سٹی, اس کے اوپر آپ نے ریلوے لائنز پہ کن بے غیرتوں نے یہ کام کیا ہوگا. ریلوے لائنز پہ مارکیٹس, یہی ہو سکتا ہے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک حل ہے جو میں بار 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 کہہ رہا ہوں, 15 سال کا جسے کہتے ہیں نا آہنی رول, بے پناہ سزائیں, کوئی معافی نہیں, اور کوئک, ادھر چوری کرے ادھر ہاتھ کاٹ دو. یہ جو پکڑا گیا ابھی کراچی میں, اربوں روپیہ نکلا ہے, مختلف قسم کی کرنسیوں کے ڈھیر نکلے ہیں, سونا نکلا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے. 2 ٹکے کا وہ ایک گورنمنٹ فنکشنری ہے. تم تاریخیں دو گے, اب تاریخیں لو گے اور وکیل کرو گے. پہلے بھی ایک پکڑا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, ایک بار یہ کوئٹہ میں. اچھا, حالانکہ ہزاروں خبروں کا پتہ نہیں لگتا. وہ ان کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو. جو بندہ حرام کھانا یا اس ملک میں چھید کرنا چاہے وہ 1000 بار سوچے. اس کو یہ حرکت خودکشی نظر آئے, قائد اعظم کی تصویر کی توہین نہ ہو, فلاں نہ ہو. مکانہ قسم کے قانون ہے تمہارے یہاں. اب جس کرنسی پہ اس کی تصویر ہے اس کا تو لین دین تمہارا رشوت کا ہے. بابائے قوم کی تصویر کے نیچے بیٹھ کے تو ڈیلز ہوتی ہیں. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ میں اپنے کالم میں بھی قائم خان صاحب آپ کے حوالے سے میں یہ ذکر کروں گا.